جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلجہم عجلا جسدا لہ خوار. واتخذ یہ باب افتعال سے ہے سیگا. اتخاذ ویسے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اتخاذ کا معنی ہوتا ہے ویسے پکڑنا ہوتا ہے نا، خذ معنی پکڑنا ہوتا ہے، اتخاذ معنی انہوں نے بنا لیا. قوم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعد ہی ان کے بعد، مطلب یہ کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے 40 دن کا جو وعدہ لیا تھا. ٹھیک ہے جی. کہ واتخذ کیا بنا لیا؟ واتخذ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، کہ اپنے زیورات سے ایک بے جان بچڑے کو معبود بنا لیا جس کی گائے جیسی کیا تھی؟ آواز تھی. الم یروا انہم لا یکلمہم، کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ بچڑا، یعنی انہو بے شک وہ، یہ ہو ضمیر جو ہے بچڑے کی طرف، لا یکلمہم کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ان سے کلام نہیں کرتا. ولا یہدیہم اور انہوں نے کوئی ہدایت دیتا ہے. اتخذوہ کانوا ظالمین تو انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے، مطلب یہ کہ بہت سے بڑھنے والے تھے. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ اور جب شرمندہ ہوئے. سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ ویسے سوکتا ساکتا کا معنی کیا بنتا ہے؟ گرا. سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ مطلب یہ کہ وہ جب اپنے ہاتھوں میں گرے. ہاتھوں میں گرے کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھوں میں گرنے کا مطلب ہے شرمندہ ہونا ہے. تو ویسے ساکتا کا معنی کیا بنتا ہے؟ گرنا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ جب اس کے فی صلہ آ جائے، جب اس کا صلہ آ جائے فی، اس کے بعد فی کا ذکر آ رہا ہے، تو مطلب یہ کہ گرے اپنے ہاتھوں میں. بھئی اپنے ہاتھوں میں بندہ کون گرتا ہے؟ وہی گرتا ہے کہ جو شرمندہ ہو. ٹھیک ہے نا جی. وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ یقیناً گمراہ ہو گئے. قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا نا اور ہماری مغفرت رب نہ فرمائی تو ہم ضرور تباہ برباد ہو جائیں گے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف بہت زیادہ غم و غصے بھرے لہجے میں لوٹے. اب دیکھو نا، راجا کا معنی حضرت نے بعد میں کیا، لوٹے وہ بہت کیا. ٹھیک ہے نا جی. قال بئس ما خلفتمونی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا ہے. اجلتم امر ربکم کہ بھئی کیا تم نے اپنے رب کے حکم میں جلدی کی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے القى الالواح واخذ براس اخیہ یجبہ الیہ اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے تختیاں زمین پر ڈالی اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچے. بظاہر جو ہے نا کیا ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کا ایسی بدترین معصیت میں مبتلا ہونا نہایت شاک اور گراں گزرا. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، بہت زیادہ جو ہے کہ ان کو ایسا کرنا شاک گزرا. چقال ابن ام ان القوم استضعفونی وقالوا یقتلوننی. ٹھیک ہے جی. اور کہا اے میری ماں کے بیٹے، بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے ہیں. فلا تشمت بی الاعداء تو تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین اور مجھے ظالموں کے ساتھ نہ ملاؤ. قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک. میرا کیا ہے کہ اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے، وہ ادخلنا اور ہمیں داخل کر دے اپنی رحمت میں. یہاں پر یہ جو ادخل ہے یہ کون، یہ آسان تو ہے سیگا، لیکن یہ گفتگو میں پھر آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ ادخل کون سا سیگا ہے؟ بتائے گا کوئی؟ ہے تو بہت آسان. امر باب ہے، باب کون سا؟ افعال. ہاں اکرم کی طرح جی. وہ انت ارحم الراحمین اور یعنی کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا بڑھ کر یعنی کہ ایک رحم فرمانے والا ہے. اچھا جی. اس کے بعد حدیث شریف ہے. حدیث شریف جو ہے ہماری آتی ہے میرے خیال میں کہ 238 sorry 738 738 738
جی حضرت. اچھا میں سمجھ گیا شاید. آج فارم میں ہوں حضرت میں. اچھا ماشاء اللہ. چلو آپ کو جانا. تھوڑے دن حسن سے بھائی، طبیعت صحیح نہیں دے رہی تھی. حسن بھائی آج فارم میں ہیں حضرت. آج حضرت حیدرآبادی بریانی چلی ہوگی دعوت میں. ہاں آج ملا تھا نا. اور دوسرا چیز کیا ہے، یہاں پر افلاسی بہت بیٹھی ہوئی تھی. سمجھ ہے نا افلاسی سے مراد گنیش اچھا چترتھی. یہ 738 ہے. چلو جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے لیے میں تھوڑا سا کسی ایک کو کہوں گا کہ وہ جو ہے نا کیا ہے کہ کوئی بھی ایک حدیث شریف پڑھے جو بھی پڑھتا ہے. جی 737 کون پڑھے گا؟ 732 نا حضرت. 32 ہے. 737 نہیں 37 بول رہا ہے. آپ 32 بول رہے ہیں. وہ پوچھ رہا تھا میں. نہیں پڑھنا کہاں سے؟ 738 سے پڑھنا ہے حضرت. 38 سے پڑھنا ہے. نہیں 34 سے 734 سے. ہاں 734 سے پڑھنا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں یہاں سے پڑھنا ہے. 734. میرا ٹھیک ہے نمبر جی. آگے ہے. اچھا چلو 733 کون پڑھتا ہے جی؟ کوئی پڑھے صرف کوئی ایک حدیث شریف. جی آسان ہے جی. ذوالفقار بھائی آپ پڑھیے. ذوالفقار بھائی موجود ہیں؟ حضرت میں کوشش کر رہا ہوں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم من یبیع، تم اسے دیکھو جو مسجد یبیع او یتبع فی المسجد. یہ حضرت پڑھنا ہے نا حضرت. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. ہاں، جب تم اسے دیکھو جو مسجد میں قیدے خرید و فروخت کی باتیں فقولو، کر رہا ہے یا خرید و فروخت کی بات کر رہا ہے تو آپ اس کو کہہ دو لا اربح اللہ تجارت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے تیری تجارت میں نفع نہ دے. وعدہ نفع رائے نہ تم فی عدالتن کے جو اعلان کر رہا ہے اپنی گمشدہ چیز کی، تو اس کے بارے میں کہا جائے لا رد اللہ علیہ کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے وہ چیز واپس نہ کرے. ٹھیک ہے جی چلتے ہیں آگے. وعن حکیم بن جزام قال نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان یستفاد فی المسجد وان ينشد فیہ الاشعار وان تقام فیہ الحدود. روایت ہے حضرت حکیم بن حزام سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں یعنی فی المسجد، مسجد میں جو ہے نا کیا ہے کہ منع فرمایا. یہ کہ کون سا منع فرمایا؟ یہ کہ وہاں کے ساتھ لیا جائے ان ينشد فیہ الاشعار. ٹھیک ہے جی. نہیں او سوری، مسجد میں کے ساتھ لینے سے جو ہے کہ حکم فرمایا ان یستفاد یا یستنقاد. ایک منٹ، یہ جو ہے نا یستقاد فی المسجد، کہ بھائی مسجد میں جو ہے نا کیا ہے کہ قصاص قائم کیا جائے، یا پھر جو ہے نا کیا ہے کہ مسجد میں اور وہاں جو ہے نا کیا ہے کہ اشعار پڑھنے اور وہاں حد قائم کرنے سے جو ہے نا کیا ہے کہ منع فرمایا. وان تقام فیہ الحدود. ٹھیک ہے نا جی. اس میں مطلب یہ کہ قیام الحدود، قیام الحدود، اور جو ہے نا کیا ہے کہ انشاد الاشعار، انشاد الاشعار جو ہے نا کیا ہم اس کا مصدر لیں گے. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تین کاموں سے منع فرمایا. ایک یہ کہ بھی وہاں پر قصاص لینے کا، دوسری بات یہ کہ اشعار پڑھنے کا، اور تیسری بات یہ کہ اس میں حدود قائم کرنے کا. اور یہ ظاہر بات ہے، یہ دیوبندی حضرات جو ہے نا کیا ہے کہ ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشعار سے منع فرمایا ہے اور تم نعت پڑھتے ہو تو یہ اشعار ہے، یہ بھی منع ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ ان کی عقل جو ہے نا کیا ہے کہ گھٹنوں میں ہوتی ہے نا، وہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں. وعن معاویہ تھا. تو پھر حضرت اس کا جواب کیا ہے؟ یہ لغویات شعر. نہیں، اشعار کو جو آپ نے منع فرمایا ہے تو اس کا جواب ہم کیا دیں؟ لغویات شعر سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اچھا، یہ جو وہ لغو جو لغو شعر ہیں. وہ یہ کہیں گے کہ آپ جو یہ اپنی معنی نکال رہے ہیں ویسے اس میں تو اشعار لکھا ہوا ہے. تو دیکھیں کہ پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا کیا ہے سمائل کہ ترمذی، جی حضرت سمائل ترمذی حسان بن ثابت، احسن ہاں مل کلم ترقت عینی وازمن مل کلم جی تنید النساء.
خلقت ہاں مبرا، یہ والی حضرت ہم پڑھ جی دیں جی گے. جی یہ جی بہت سی حدیثوں میں آتا ہے کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اپنے اشعار پڑھنے کا حکم دیا. جی ہاں تو جی ہاں اس جی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ اشعار جو ہیں وہ لغویات والے اشعار ہیں، اور جو حضور کی ہاں تعریف والے اشعار ہیں وہ پڑھنا بالکل جائز ہے. تبھی حضور نے جو ہے اجازت دی ہے صحابہ کو. جی ٹھیک ہے. بالکل جزاک اللہ. جی. وعن معاویہ بن قرۃ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہا عن ہاتین الشجرتین یعنی البصل والثوم وقال من اکلهما فلا يقربن مسجدنا قال وان كنتم لابد اکلیہما فامیتوہما طبخا. کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاویہ بن قرہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے راوی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دو، یہاں پر جو ہے نا شجرتین آ رہا ہے، دو درختوں سے، مطلب یہ کہ دو پھل کھانے سے منع فرمایا نا، یعنی ایک پیاز اور دوسرا جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں آپ، وہ لہسن. 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 ہاں لہسن، ہم تو سندھی میں تھوم کہتے ہیں نا، تو یہ سوم اور تھوم تھوڑا فرق کہتے ہیں نا، عربی اور سندھی میں تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو ہے نا کافی مجھ سے جو ہے نا کیا ہے کہ اردو میں کبھی کبھی تھوم بھی نکل جاتا ہے. وکالا، اور آپ نے فرمایا کہ جو یہ کھائے، ان دونوں کو کھائے، تو وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. جو کھائے وہ ہماری مسجد کے ہرگز قریب نہ آئے. وقالا ان کنتم، اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ضروری کھانا ہو تو انہیں پکا کر کھاؤ. ان کنتم لا بد اکلیہما فامیتوہما طبخا، تو آپ جو ہے نا کیا ہے کہ ان کو پکا کر کھائیں. اور بعض اوقات جو ہے نا کیا ہے کہ خاص کر کے جس کو میدے کا جو ہے نا کیا ہے کہ ویسے بتاتے تو ہیں کہ جس کو میدے کا ہو نا پرابلم ہو، وہ اگر کھا لے تو اس کے منہ سے بدبو نہیں آتی. کیوں کہ اس کے منہ سے تو پہلے میدے کی بہت زیادہ بدبو آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ جب وہ کھائے گا تو اس کی جو ہے نا کیا ہے کہ ہیٹ کم ہوگی میدے کی، اور اس کے منہ سے پیاز کی بدبو نہیں آئے گی. اچھا جی آگے چلتے ہیں جی. وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرۃ والحمام. آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زمین مسجد ہے. ساری زمین کیا ہے؟ مسجد ہے. مطلب یہ ہے کہ سجدے کی جگہ ہے سوائے قبرستان اور حمام کے. وعن ابن عمر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصلی فی سبعۃ باطنہ. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا یہ کہ 7 جگہوں پر جو ہے کیا ہے کہ نماز پڑھی جائے. ٹھیک ہے جی. ان میں سے پہلے کیا بات ہے؟ نے کہا جی المزبرۃ، یعنی یہ کڑ ہوتی ہے نا، یہ اس کو کیا کہتے، طویلا نہیں ہوتا، طویلا جس میں جو ہے نا کیا ہے کہ گھوڑے وغیرہ باندھے جاتے ہیں. ٹیبل. ہاں. ول جو ہے نا کیا ہے کہ والمجزرۃ یعنی مذبح خانہ. والمقبرۃ جو ہے نا، اور کون سا؟ قبرستان. وقاریۃ الطریق، ٹھیک ہے جی، بیچ راستہ. وفی الحمام، اور جو ہے نا کیا ہے کہ حمام. وفی معاطن الابل، اور جو ہے نا کیا ہے کہ اونٹوں کے باندھنے کی جگہ. وفوق ظہر بیت اللہ، کہ بھائی بیت اللہ کے اوپر آپ نے جو ہے نا کیا کہ ان سے منع فرمایا تھا. باقی انشاءاللہ جو ہے نا کیا کہ یہ 739 سے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اچھا جی اب ہم آتے ہیں ذرا نصاب اصول حدیث کی طرف. نصاب اصول حدیث کی طرف ہم جو ہے نا کیا ہے کہ یہ کل پڑھ چکے تھے، 16 پیج تک. 16 پیج تک پڑھ چکے تھے. جی یہ 16 پیج پورا پڑھ لیا تھا نا، یہ پڑھنا تھا حضرت جی؟ ہاں پڑھ لیا یہ تھا جی. 18 نمبر میں پڑھنا ہے، سند حدیث کی اہمیت. ہاں سند حدیث کی جی بالکل. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، یعنی اسناد دین کا حصہ ہے، اگر اسناد نہ ہوتی تو جس کے دل میں جو آتا وہ کہتا.
ٹھیک ہے جی. انہی سے مروی ہے کہ مثل الذی یطلب خبر دینہ بلا اسناد کمثل الذی یرتقی السطح بلا سلم. یعنی اس شخص کی مثال جو اپنے کسی امر دینی کو بلا اتنا طلب کرتا ہے اس کی طرح ہے جو سیڑھی کے بغیر چھت پر چڑھنے میں لگا. ظاہر بات وہ جلدی چڑھ جائے گا نا جو سیڑھی کے بغیر چڑھے. انہی سے منقول ہے کہ بیننا و بین القوم القوائم یعنی الاسناد یعنی ہمارے اور دیگر لوگوں کے درمیان قابل اعتماد چیز اسناد ہے. اچھا. اور امام شافعی رحمہ اللہ اور کافی سے منقول ہے کہ مثل الذی یطلب الحدیث بلا اسناد کمثل حاتب اللیل. یعنی اس شخص کی مثال جو بلا اسناد حدیث کو طلب کرتا ہے اس کی مانند ہے جو اندھیری رات میں لکڑیاں تلاش کرتا ہے. مطلب یہ کہ جو شخص اندھیری رات میں لکڑیاں تلاش کرتا ہے تو پھر ان لکڑیوں کے علاوہ دیگر چیزیں بھی اٹھا لیتا ہے. یعنی اندھیری کی وجہ سے وہ امتیاز نہیں کر پاتا. ہو سکتا ہے کوئی سانپ بھی اٹھا لے, لکڑیاں اٹھا رہا ہو یا یعنی کوئی اور چیز. یہی مثال شخص کی ہے جو حدیث میں کلام کو خلط ملط کر کے پیش کرتا ہے. اور حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول ہے کہ الاسناد سلاح المؤمن فاذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. یعنی اسناد مومن کا ہتھیار ہے, اگر اس کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہوگا تو وہ کسی چیز کی مدد سے لڑے گا. بقیہ نے کہا کہ میں نے حضرت حماد بن زید کو چند احادیث سنائی تو انہوں نے فرمایا کہ ما اجبادها لو كان لها اجنحة یعنی الاسانید. کیا یہ اچھا ہوتا کہ انہیں حدیث کے پر و بازو بھی ہوتے, یعنی اسانید کے ساتھ ذکر کی جاتی. اور مدر اللہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان او اسارت من علم کے بارے میں کہا کہ اس سے مراد اسناد حدیث ہے. جب امام زہری کو کسی اسحاق بن ابو فروا نامی شخص نے بغیر اسناد کی چند احادیث سنائی تو آپ نے اسے فرمایا کہ قاتلک اللہ یبن ابی فروا ما اجراک علی اللہ اللہ تسند حدیثک تحدثنا باحادیث لیس لها ختم ولا عزمت. یعنی اے ابن فرما تجھے اللہ تباہ کرے, تجھے کس چیز نے اللہ پر جری کر دیا ہے کہ تیری حدیث کی کوئی سند نہیں, تم ہم سے ایسی حدیثیں بیان کرتے ہو جن کی نہ کیل ہے نہ لگام ہے. اچھا نوٹ, خطیب کا قول ہے کہ واما اخبار الصالحین وحکایات الزہاد والمتعبدین ومواعظ البلغاء وحکم الادباء فالاسانید زینۃ لها ولیست شرطا فی تعدیتها. مفہوم یہ ہے کہ صالحین و زاہدین و بزرگان دین کے فضائل کے قصوں کے لیے سند شرط تو ضروری نہیں. ہاں ایک طرح کی زینت و اضافی خوبی ہے, چند ضروری اصلاحات. راوی وہ شخص کہ جو سند کے ساتھ حدیث کو نقل کرے. طالب الحدیث وہ مبتدی جو روایت درایت شرح اور فقہ کے اعتبار سے حدیث پڑھنے میں مشغول ہو. محدث وہ شخص جو علم حدیث میں روایتاً درایتاً مشغول ہو اور کثیر روایات اور ان کے راویوں کے حالات پر مطلع ہو. حافظ حدیث وہ محدث جو 1,00,000 احادیث کی اسانید و متون کا عالم ہو. حجت فی الحدیث وہ محدث دیکھو نا, ایک ہوتا ہے محدث ایک ہوتا ہے محدث. محدث کہتے ہیں بے وضو کو, ٹھیک ہے نا. محدث کہتے ہیں جو حدیث صحیح بیان کرے, بے وضو کو جو ہے محدث کہتے ہیں. ایسا نہیں کہ محدث اعظم جو ہے نا, ہمارے یہاں جو ہے محدث اعظم رحمہ اللہ ہے مولانا سردار احمد صاحب. کافی لوگ جو ہے نا کہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا, کہتے ہیں کہاں گئے تھے جی, محدث اعظم کے پاس دربار سے گیا تھا. میں ان کو یہ محدث ہے, محدث نہیں ہے. اب جو ہے نا کیا ہے کہ محدث کے جو ہے نا کیا ہے کہ پکارا کریں. اور ویسے کسی کی تعریف کرنا مقصود ہو تو جس کی تعریف کرنا مقصود نہ ہو لیکن اس کو پتہ نہ چلے تو اس کے لیے محدث اعظم کہا جاتا ہے. جی یہ محدث اعظم ہے حضرت, جس کے لیے جو ہے کہ دیوبندی حضرات وغیرہ کے لیے جب ہمیں کہنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ محدث اعظم ہے. محدث اعظم مطلب یہ کہ سب سے بڑا بے وضو ہے. وہ محدث جیسے 3,00,000 حدیثیں اسانید و متون کے ساتھ یاد ہوں. حاکم فی الحدیث وہ محدث جسے جملہ احادیث مرویہ اسانید و تقی عثمانی بھی جو ہے کیا ہے کہ محدث ہے یہ متون کے ساتھ جو ہے یاد ہوں اور وہ راویوں کے حالات سے پوری طرح واقف ہو. اچھا جی, یہ کتب احادیث کے جو ہے کیا ہے کہ بعد نامے وہ انشاءاللہ جو ہے ہم یہاں سے کل پڑھیں گے. ابھی ہم چلتے ہیں ذرا رہنمائی ترتیب پر. ہمارے ذوالفقار بھائی بالکل خاموش ہیں, یا تو وہ پھر جو ہے نا کس کہیں مصروف ہیں. جی ذوالفقار بھائی السلام علیکم, مصروف تو نہیں ہے؟ وعلیکم السلام سر, میں مصروف تھا. تو آپ کیا فرما رہے ہیں, یہ تقی عثمانی صاحب یہ محدث ہیں؟ یہ محدث ہیں, محدث محدث ہے, محدث. جی میں جی شاید محدث ہے. نہیں محدث یہ ہے. حضرت
हजरत आप हाशमी मियाँ को जानते हैं ना, इंडिया के हाँ हाँ तो हाशिम वो मियां बोलते जानता हूँ। हैं, हाँ तो वो बोलते हैं कि हम तो किताबें पढ़ने से पहले देखते हैं कि वो आला हजरत की किताब है या फिर किसी घटिया हजरत की किताब है, वो मुहद्दिसे आजम की किताब है या किसी मुर्तदे आजम की किताब है। वो बड़ी चीज है, वो बड़ी चीज है, वो बड़ी चीज है बस। वो एक मतलब मैं क्लिप सुन रहा था ना, वो कह रहे थे कि भाई हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है ना, वो कह रहे थे कि जब उनको पता चला कि भाई 39 मुसलमान हो चुके हैं, तो वो कहने लगे कि मैं 40वां नहीं होने दूंगा, 40वां। तो वो कह रहे थे कि भाई आपने सुना क्या कह रहे थे कि 40वां नहीं होने दूंगा। तो मैं कहा ये किसके अल्फाज है, 40वां नहीं होने दूंगा। मैं कहा जो है ना कुफर की हालत में ना, वो कहता है कि 40वां नहीं होने दूंगा। नुक्ते का बयान अच्छा करते हैं, नुक्ते पे बहुत अच्छा हाँ बयान है। नहीं, वैसे नुक्ता भी होता है, और दूसरी बात ये भी है कि ये एक जो है ना क्या है कि फलसफी अंदाज से जो है ना, खास करके फलसफी जी अंदाज से तो मुझे बहुत ज्यादा तकरीर पसंद होती है ना, कि फलसफी अंदाज से तकरीर बयान की जाए ना, तो वो लोगों के समझ में भी आती है। जी जी हाँ, उनके फलसफे जो है ना क्या है कि उसमें फलसफी अंदाज बहुत ज्यादा होता है। अच्छा जी, जी इन तऊदू इन तऊदू नाउद, कि अगर तुम दोबारा शरारत करोगे तो हम दोबारा सजा देंगे। हजरत लतीफ नवाज साहब, ये तो वही बात आ जाएगी ना कि भाई बर जाए खुद आराम न नशीस। जी इन तऊदू नऊद, अगर तुम दोबारा शरारत करोगे तो हम दोबारा सजा देंगे। अब ये जुमला शर्तिया की जो है हम तरकीब कर रहे हैं, इसकी तरकीब यूं हो जाएगी कि इन हरफ शर्त और तऊदू जो है ना फेल मुदारे मारूफ सीगा जमा मुजक्कर हाजिर, इसमें वाव जमीर बारिस फाइल, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर शर्त, नाउद फेल मुदारे मारूफ सीगा जमा तकल्लुम, इसमें नाहनु जमीर पोशीदा फाइल, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर जजा, शर्त अपनी जजा से मिलकर जुमला शर्तिया हुआ। ये जुमला फेलिया शर्तिया इसको कहते हैं, जुमला फेलिया शर्तिया हुआ। ठीक है जी। इज़ा फरगता फनसब, तुम नमाज से फारिग हो तो दुआ में मेहनत करो। अब यहाँ पर ये क्या कहते हैं इसको, खास करके जो वहाँ भी हजरात हैं, वो नमाज के बाद दुआ नहीं मांगते। वो कहते हैं कि दुआ किस चीज़ की, बस हमने नमाज पढ़ ली, बस जो है ना क्या है कि ये हमारे गए। मैंने कहा फिर तुम्हारा और मुअतज़िला में कोई फर्क नहीं है। क्यों कि मुअतज़िला का ये अकीदा है कि जो शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला पर वाजिब है कि उसको जन्नत में डाले। अगर अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत नहीं देगा तो मतलब ये कि अल्लाह उस पर जो है ना क्या है कि जुल्म कर रहा है। तो अब ये भी जो है ना क्या कह रहे हैं कि जब हम नमाज पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह पर वाजिब है कि अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाए। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारा और मतलब में कोई फर्क नहीं है। बहरहाल जी, एजा फरक तफनसब, ये तरकीब जो एजा दरफ ज़मान मुतज़म्मिन माना शर्त को मफ़ऊल फी मुक़द्दम है, और फरक ता फ़ेल मादी मारूफ, इसमें ता ज़मीर बारिज़ फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ऊल फी मुक़द्दम से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर शर्त, फा जज़ाइया यानी क्या है कि इन सब है, असल में इन सब है। ठीक है ना, इन सब फेल अमर, इसमें अंत जमीर पोशीदा फाइल, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर जजा, शर्त अपनी जजा से मिलकर जुमला शर्तिया हुआ। अब ये हुरूफ आमला की जन बात कर रहे हैं, या मोहम्मद इरफा रअसका, या मोहम्मद। अच्छा ये मुझे ये बताइए, मैं जरा थोड़े जो कमजोर हैं उनसे उनसे जो है ये अभी बात करूंगा, जो थोड़े बहुत कमजोर है मुझे लगते हैं कि भाई या मोहम्मद, ये या मोहम्मद पर कौन सा इराब आएगा। इसमें हारिस भाई भी हैं, हारिस भाई बोल सकते हैं, नौशीन बहन नहीं, आप नहीं नौशीन बहन, ठीक है। और हारिस भाई हैं, लतीफ़ नवाज साहब हैं, इसके अलावा जो है ना क्या है कि हमारी इकरा बहन है जी। ये जो है 3-4 में से जो भी बोले, सुफियान भाई नहीं। मैं नहीं बोल रहा था, माइक खुला है आप मेरा। हाँ नहीं नहीं सही, ठीक है। लतीफ़ नवाज साहब आप बताइए कि या मोहम्मद, इस पर कौन सा इराब पढ़ना चाहिए, या मोहम्मदन पढ़ना चाहिए, या मोहम्मदिन पढ़ना चाहिए, या मोहम्मदुन पढ़ना चाहिए, या मोहम्मदो पढ़ना चाहिए। जी लतीफ़ नवाज साहब आवाज आ रही है? जी आ रही हूँ सब, ये हरफ निदा है ना सब या। जी जी, तो मोहम्मद पर कौन सा इराब पढ़ना चाहिए? ये मफुल बन रहा ना सब। हाँ मफूल बन रहा है। तकदीर ही सब।
اچھا چلے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے جی۔ ہمارے باقی تو جو ہے نا اقرا بہن اور جو ہے نا اس کے علاوہ میرے خیال میں مخدوم حارث صاحب بھی ہیں، حارث بھائی بھی ہیں۔ حارث بھائی آپ کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آیا، کچھ بولے حضرت کوئی بات نہیں۔ یا محمد پڑھنا چاہیے۔ یا وہ محمد، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اپنی رائے دے دیں، کوئی بات نہیں جی۔ جی اقرا بہن آپ بتائیے۔ سر مجھے بھی یا محمد لگ رہا ہے۔ اچھا آپ جاؤ، ہمارے رضوان بھائی بتائیں گے۔ جی رضوان بھائی آپ بتائیے۔ جی حضرت مفرد رہتا ہے تو اس میں جو ہے دمہ پڑھتے ہیں، اور اگر مضاف مضاف الیہ ہوگا تو مضاف کو جو ہے نصب پڑھیں گے۔ ہاں آپ نے پڑھا تھا نا، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے پریکٹس بھی کرائی تھی، رفیع اللہ جی صاحب یا شاید آپ رسول کو اللہ یاد ہو۔ جیسے پڑھتے ہیں یا رسول اللہ، تو اس میں رسول جو ہے مضاف ہے، تو یہ رسول ہاں اللہ پڑھتے ہیں اس لیے۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ صحیح بالکل کہہ رہے ہیں بالکل بالکل صحیح۔ حضرت، رضوان بھائی نے صحیح فرمایا۔ جی صحیح کیا آپ۔ وہ میں لطیف نواز صاحب کو توجہ دلانا چاہوں گا کہ جو ہم نے جو ہے نا بحث کی تھی کہ بھئی یہ جو یا زیدو ہے، یا زیدو میں جو زید ہے یہ مبنی بر علامت رفع ہے۔ وہ اعتراض پیدا ہوا تھا نا کہ زید ہے تو مورب، اس کو مبنی آپ نے کیسے بنایا؟ تو ہم نے کہا کہ یہ یا زیدو جو ہے یہ ادعو کا کی جگہ پر ہے، تو کاف ضمیر چونکہ بالکل کاف جو ہے نا کیا بالکل ہے کہ بالکل حضرت، مبنی تھا، تو ہم نے اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ زید کو بھی مبنی بنا کر وہاں بٹھا دیا۔ جی لطیف نواز صاحب کچھ یاد آیا؟ جی 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 لطیف نواز، جی ہاں تو یہ مبنی بر علامت رفع ہے، مبنی بر علامت کیا ہے؟ رفع ہے۔ یا محمد ارفع راسک، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی ترکیب کیا بنے گی؟ یا حرف ندا قائم مقام ادعو، دیکھو نا، دیکھو قائم مقام ادعو ہو گیا۔ یہ یا جو ہے یہ قائم مقام کس کے ہے؟ ادعو کے ہے۔ اب ہم ادعو کی ترکیب کریں گے، یا کی ترکیب نہیں کرنی، ادعو کی ترکیب کرنی ہے۔ ادعو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں رسالت جو ہے منادہ مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ارفع فعل امر حاضر معلوم، فعل امر حاضر معلوم، اس میں انت ضمیر پوشیدہ فاعل، راس مفرد منصرف صحیح مضاف، کاف ضمیر خطاب مجرور متصل مجرور محلا، مضاف الیہ برا مضاف، مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ فعل یعنی کیا ہے کہ امر، مفعول بہ بنا، مفعول بہ بن گیا نا، یہ مفعول بہ بن گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر کیا ہو جائے گا؟ جو مفعول بہ بنا تو فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبری، جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی ترکیب انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے۔ جی اب ہمارے کتاب کون سے؟ بہار شریعت رہتی ہے۔ جی بہار شریعت، جی کہ آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا حضرت سفیان صاحب کہ میں جلدی پڑھ رہا ہوں اس لیے؟ جی حضرت جی حضرت مجھے بھی وہی لگا۔ نہیں میں نے جانا کہیں نہیں ہے، چونکہ میرے لیے تو آسان ہے نا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی پڑھا کرے۔ جی چلو آپ میں سے کوئی پڑھے۔ جی جی ذوالفقار بھائی آپ پڑھیے، میرے لیے تو آسان ہے نا، میں تو پھر پیتا جاؤں گا، پڑھتا یار جاؤں گا۔ میں تو ابھی تک سٹاپ نہیں ہوا رننگ میں ہی۔ اچھا اچھا چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ لطیف نواز صاحب چلے آپ ہی پڑھیے، چلے آپ جو ہے نا کیا ہے کہ تھوڑا آہستہ آہستہ پڑھیں گے تو سب کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جی قاسم صاحب، حروف عاملہ یا محمد سے پڑھیں۔ حروف عاملہ ہم، 48، یا محمد ارفع راسک، مشکات المصابی صفحہ 499۔ اس کو آپ چھوڑ دیں، اس کو آپ چھوڑ دیں، نیچے آ جائیں، ترکیب پر آ جائیں۔ اوکے، ترکیب یا حرف ندا قائم مقام ادعو، ادعو ہاں ادعو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں جی انا ضمیر فاعل، اس میں رسالت منادہ مفعول به، فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول به سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ ارفع فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا ضمیر پوشیدہ فاعل، راس مضاف کا ضمیر مجرور متصل، تھوڑا سا پیج اوپر کریں گے مصعب، ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول به، فعل اپنے فعل امر اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے رضوان بھائی پڑھیں گے ان اللہ علی کل شیء قدیر سے، رضوان بھائی ہمارے پڑھیں۔ جی رضوان بھائی۔ جی حضرت
جو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان حروف مشبہ بالفعل اور اللہ اسم ان علی حرف یہ حرف جار، کل اسم مجرور، جار مجرور مل کے اس کا بنے گا خبر ان۔ نہیں دیکھیں نا یہ ترکیب لکھا ہوا نا، یہ آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی اسکرین نظر ہے، اچھا اسکرین سے پڑھنا ہے۔ ہاں یہاں تک تو صحیح تھا حضرت، ان اللہ یہ تو ان حروف مشبہ بالفعل اور اللہ اس میں جلالت یہ ہو جائے گا اسم ان علی حرف ٹھیک ہے جار، کل مضاف شیئن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا، یہ کل اعلی کی وجہ سے مجرور ہو گیا، جار مجرور مل کر ظرف لغو مقدم قدیر، صفت مشبہ اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل اور ظرف لغو مقدم سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، حرف مشبہ بالفعل کا اسم اپنی ہاں خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جی ہماری نوشین بہن ہیں وہ پڑھے 50۔ جی موجود ہے نوشین بہن کہ نہیں؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی؟ جی حسن رضا بھائی آپ پڑھیں اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ اور آ رہی ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ ترکیب اشہد فعل مضارع معروف، اس میں انا ضمیر پوشیدہ فاعل، ان حروف مشبہ بالفعل موصول حرفی، اس میں رسالت اس کا اسم ہے، اور رسول مضاف، اس میں ضلالت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، اور ان کا اسم اپنے خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو کر صلہ بنا، اور موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر بتاویل مفرد مفعول بھی ہوا، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ مزید اس میں کوئی اگر بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو آپ درمیان میں پوچھ لیا کریں، لیکن ہمارے لیے تو آسان ہے۔ میں تو ایسے میں نے کہ شاید بہت آہستہ پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ نے کہا کہ آپ نے کہیں جانا ہے، میں نے کہا یار یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں تو جو ہے نا بہت آہستہ پڑھ رہا تھا اپنے حساب سے نا، بالکل آہستہ جس کو کہتے ہیں نا، میں ایسے ہی پڑھ رہا ہوں۔ ویسے تو جو ترکیب جو ہم کرتے تھے تو وہ پھر جو ہے نا کیا ہے کہ اس طرح ترکیب کرتے تھے کہ اس کی پوری ڈیفینیشن بھی بیان کرنی ہے، گویا کہ آپ جاء زیدن پڑھیں گے نا جتنی دیر میں، اتنی دیر میں ہم اس کی پوری ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں، اتنی دیر میں، مطلب یہ کہ وہ پھر جو ہے نا کیا ہے حضرت وہ پرانی والی ہی ترکیب صحیح تھی حضرت، ایک مہینہ سے ابھی ہم لوگ نہیں کر رہے، ابھی تک کہاں سے کہاں پہنچے حضرت وہی والی کیا ترکیب مطلب؟ صحیح تھی حضرت جو آپ کراتے تھے نا ترکیب وہی والی صحیح تھی حضرت، فیل ہو رہا ہے حضرت، یہ تو ایسے ہی رٹا والا ہو گیا، وہ صحیح تھا حضرت، سمجھ کے کرتے تھے ہم لوگ۔ یہ جو ہے نا 20 سال کا جو تجربہ ہے نا، وہ ادھر میں جو کارٹون نہیں ہوتے، کیا نام ہے ان کا، جو 20 سال کا تجربہ ہوتا ہے ان کو، ہر سال ہر بات میں ان کو 20 سال کا جو تجربہ ہوتا ہے۔ ویسا والا بھی ہے، یہ اچھا والا ہے آپ کو؟ ہاں جی یہ اچھا والا ہے، ویسا والا نہیں ہے جو بچوں کو بتانے کو بولتے ہیں ہمارے بال سفید نہیں ہو بول کے؟ ہاں اچھا ویسا جی، والا نہیں، اچھا والا۔ ما ہن امہاتہم ہونا چاہیے یا ما ہن امہاتہم ہونا چاہیے؟ ایک سیکنڈ، ہم ہونا چاہیے حضرت، ما ہن امہاتہم۔ ٹھیک ہے، ہمارے رضوان بھائی ترکیب کریں گے، انجینئر رضوان صاحب جی۔ جی السلام علیکم رضوان جی، ترکیب کریں۔ ما مشبہ باللیس، ما مشابہ بلیسا، مشابہ باللیس، ما مشابہ باللیس، ہن ضمیر مرفوع منفصل، اس کا اسمہات مضاف، ہم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، ما مشابہ بالفعل کا اسم اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔
جی ٹھیک ہو گیا. جی ہمارے نوشین بہن بھی آئی ہیں. جی لا اکراہ فی الدین. نوشین بہن. جی حضرت لا اکراہ فی الدین، جی دین میں کچھ زبردستی نہیں. لا برائے نفی جنس، اکراہ اس کا اسم، فی حرف جار، الدین مجرور، جار مجرور مل کے ظرف مستقر ہوا. ثابت مقدر کا ثابت مقدر مقدر کا اس میں ظرف فاعل. دیکھیں نا، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوا ثابت المقدر کا. یہاں پر آپ نے اسٹاپ کرنا ہے. اگر آپ اسٹاپ اچھا کریں گے یہ نوسین بہن یہ لا اکراہ فی الدین پڑھیں گے یا لا اکراہ فی الدین پڑھیں گے؟ ہو پڑھیں گے، ہو. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. کون؟ لا اکراہ پڑھا جاتا ہے، جو ابھی یاد ہم لوگ کو وہ لا اکراہ فی الدین ہے. اچھا لا کے لطیف ایک منٹ، لطیف نواز صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس میں اپنی رائے دیجئے. نوشین بہن کہہ رہی ہے لا اکراہ ہو، انجینئر رضوان صاحب کہہ رہے ہیں لا اکراہ. تو آپ درمیان میں ثانی فیصل بنے. لطیف نواز صاحب موجود ہیں؟ چلے نہیں ہے تو پھر اور کوئی. جی لا اکراہ فی الدین ہے. جی 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 بالکل. لا جی اکراہ اس کا اسم نصب کے ساتھ ہوتا ہے اور خبر یہ مرفوع ہوتی ہے. لائے نفی جنس ہے بالکل نا، لائے بالکل نفی جنس. لا یعنی نفی جنس ابھی بالکل حضرت. ہاں، اصل میں پتہ ہے کیا ہے اس کا لا نوحی میرا. اکراہ فی الدین. جی لا جی اکراہ فی نوشین بھائی الدین آپ کا چیپٹر مطلب، نمبر 9 پڑھے نوحی میر کا. ہاں ایک منٹ. لا اکراہ فی الدین کا معنی بنے گا کہ بھئی جن سے زبردستی دین میں نہیں ہے. جن سے زبردستی، یہ انہوں نے لکھا نا کچھ زبردستی نہیں ہے. اصل میں اس کا معنی کیا بنے گا؟ جن سے زبردستی دین میں ہے ہی نہیں. یعنی زبردستی وہ چاہے کوئی بھی ہو. زبردستی کی جو جنس ہے نا اس میں بالکل بھائی پیسے دینا وغیرہ یا اس قسم کے معاملہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ بالکل نہیں ہے. ایک منٹ یہ میری کال آ گئی ہے، ایک منٹ ذرا. نوحی میر کا چیپٹر نمبر 9 ہے، اگر اس میں پڑھ لو آپ. پیج نمبر ہے 63. لائے نفی جنس. 63. جی 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 لائے نفی جنس اس کے اسم کو منصوب کرتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے. رفع دیتا ہے، بالکل بالکل صحیح. حسن بھائی آپ میرے کو میسج نہیں کرے اس کے بعد. جی 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 السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. اچھا اچھا. جی حضرت جی پھر اب ہاں جی ترکیب کر لی. نہیں پڑھے حضرت. مستقر کا ثابت مقدر کا ثابت اس میں فاعل